دوستوں، کم شہر میں آتے ہی ہر زائر کی سب سے پہلی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت کرے، کیونکہ اس روضے پر پہنچتے ہی کچھ ایسا روحانی سکون ملتا ہے کہ ہر زائر کی تھکن اور سفر کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ کو اس روضے کی زیارت کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح حرم میں داخل ہوا جاتا ہے اور پھر کس طرح حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زری تک پہنچا جاتا ہے اور وہاں پر کیسا ماحول ہوتا ہے۔ اوکے جی، حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت پہ جا رہا ہوں اس وقت میں، اور یہ ہے روضے کے سامنے بالکل پل کے نیچے جو ہے یہ تک ہے ایک نہر ہے جو کہ سوکھی ہوئی ہے، اور یہ روڈ ہے۔ یہ ہے پل آہنچی۔ دوستو، آپ چاہے حرم میں کس بھی طرف سے داخل ہونا چاہیں تو داخل ہو سکتے ہیں۔ حرم کے ہر طرف سے مختلف دروازے موجود ہیں جہاں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں حرم میں۔ کیونکہ میری رہائش اس طرف سے ہے، یعنی پل آہنچی کی طرف سے، تو میرا داخلہ اسی طرف سے ہے۔ جیسے ہی ہم یہ پل کراس کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں نیچے جانا پڑتا ہے سیڑھیوں کا سہارا لے کر۔ یاد رکھیں، ہم جس گیٹ سے داخل ہونے جا رہے ہیں یہ حرم کا مین گیٹ نہیں بلکہ پچھلی طرف سے گیٹ ہے۔ یہ سائیڈ میں امانت خانہ ہے جہاں پر آپ اپنا بیگ وغیرہ یا پھر کوئی بھی قیمتی چیز یہاں پر ایز اے امانت جمع کرا سکتے ہیں اور واپسی پر وہ چیز یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کا اندر لے جانا منع ہو وہ بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے انٹری گیٹ، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ۔ اس کو تفتیش کہا جاتا ہے، یعنی سیکیورٹی چیک۔ تفتیش کے دوران اپنے موبائل کا کیمرہ آف کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز جیسے کیمرہ یا پھر کوئی اور چیز جو اندر لے جانا منع ہو اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کو وہاں پر روک دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ چیز آپ باہر جا کر امانت خانے میں جمع کر کے آئیں اور پھر آئیں۔ آپ جس گیٹ سے بھی داخل ہوں گے تقریباً وہاں پر امانت خانہ موجود ہوتا ہے۔ اس جگہ پر ٹھنڈی پانی کی سبیلیں موجود ہوتی ہیں جہاں سے آپ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں اور پھر حرم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس گیٹ سے۔ اس گیٹ پر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو باہر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر زیارت نامہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا لکھا ہوا ہے۔ جہاں پر زیارت نامہ لگا ہوا ہے، وہ تقریباً اندر جانے والے پہلے یہاں سے زیارت پڑھتے ہیں اور پھر اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس دروازے سے آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک صحن سامنے آتا ہے۔ اس صحن میں وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے اور اسی صحن سے آپ آگے جا کر دوسرے صحن میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پر کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جہاں سے آپ اندر زری کی طرف داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو پھر کچھ اس طرح کا نظارہ وہاں پر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صحن ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صحن حرم کے بالکل بیک سائڈ پر ہے۔ یہاں پر ہم اپنے جوتے جمع کرائیں گے اور یہاں سے ایک ٹوکن لیں گے جو کہ واپسی پر واپس کر کے اور اپنے جوتے اٹھا سکتے ہیں۔
निकालेंगे और यहाँ पर जमा कराएंगे। वैसे तो पूरे हरम में आप कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं और उसके अलावा तलावत कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये हिस्सा ख़ास तौर पर नमाज के लिए मखसूस है क्योंकि ये बिल्कुल ज़री के सामने है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर ही नमाज अदा करते हैं। वैसे तो हज़रत बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का पूरा हरम ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन आप जैसे ही अंदर रोज़े में दाखिल होते हैं तो ज़री को देखकर और आसपास का नज़ारा देखकर आपकी आँखों को ठंडक पहुँचती है। हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। आपकी वालिदा का नाम नजमा खातून था। असल नाम फ़ातिमा जबकि लक़ब मासूमा है। मासूमा का लक़ब उन्हें अपने भाई आठवें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने दिया है, जबकि शोहरत मासूमा कुम से है। मशहूर कौल के मुताबिक उनकी पैदाइश यकम ज़िक़त को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब अब्बासी खलीफा मामून ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासा आने को कहा तो उसके एक साल बाद हज़रत मासूमा कुम अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, जिसके बाद वो अपने भाई की तरफ खुरासान निकल पड़ी। एक और रिवायत के मुताबिक वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पैगाम के बाद मदीने से अपना काफ़िला लेकर ईरान की तरफ निकली। उनका काफ़िला जब कुम के करीब सावा शहर में पहुंचा तो दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे काफ़िले के लोग शहीद हो गए, जबकि हज़रत फ़ातिमा मासूमा को एक खातून ने जहर दे दिया। कुम शहर के अशहरी कबीले के लोग जो कि अहले बैत से मोहब्बत रखते थे उनको कुम लेकर आए, जहां पर वो 17 दिन रहने के बाद जहर के असर से शहीद हो गईं और अपने भाई से मुलाकात का सफ़र जो कि खुरासा की तरफ था मुकम्मल न कर पाईं। कुम शहर हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अहम शहर समझा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का हरम मक्का, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम मदीना मुनव्वरा और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हरम कूफा है, जबकि हमारा हरम कुम का शहर है कि जहाँ मेरी औलाद में से एक खातून दफन होंगी कि जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा होगा। आपकी वफ़ात 10 रबीउल सानी कुम में हुई। आपकी तदफीन बाग़ बाबलान कब्रिस्तान में हुई और अब वो जगह हरम फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर है। हरम मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के जवार में बहुत सारे उलमा, शुअरा, मुज्तहिदीन, बादशाह और दीगर शख्सियात दफन हैं। ये जी टोकन मैं दे रहा हूँ और चप्पल यहाँ से वापस उठानी है मुझे। और वापसी की तरफ हम जा रहे हैं, यानी उसी गेट से वापस निकलेंगे जिस गेट से हम आए थे।
اوکے دوستو، اسی گیٹ سے میں گیا تھا اور اسی گیٹ سے میری واپسی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جی، بڑا سکون تھا، بہت ہی اچھا وقت گزرا اندر حرم میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ وقت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کبھی حرم میں کنب میں نہیں آئے، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سبیل کی نظرہ سبیل جی سینسر سے ہوتی ہے، کسی بھی جگہ کو ٹچ کریں یہ چلے گا، چھوڑ دیں گے تو بند ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جناب، جس طرح میں نے آپ کو پل آنچی سے نیچے دکھایا تھا، ایک نہر تھی اور دونوں طرف سے روڈ بنی ہوئی تھی، گاڑیاں جا رہی تھیں، تو یہ وہی راستہ ہے۔ آگے آ کر نیچے سے نہر بھی بنی ہوئی ہے اور دو روڈ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کو انڈر پاس کہیں یا کچھ اور، مطلب اس کے اوپر یہ سارا حرم کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم آئے تھے پل آنچی سے، وہ تھوڑا سا آگے ہے یہاں سے۔ خروج جو ہمارا ہے یہ دوسری طرف سے ہے، ہم باہر دوسری طرف سے نکل رہے ہیں، یعنی تھوڑا آگے ہی پل آنچی کا وہی حصہ ہے۔ اوکے دوستو، آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگے، ولاگ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور جناب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو۔ اللہ حافظ۔